السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ آج ہم بات کریں گے، مختصر سی بات کریں گے، مراقبہ کیا ہے، میڈیٹیشن کیا ہے، دھیان کیا ہے، گیان کیا ہے، نروان کیا ہے، کشف اور الہام کیا ہے، ان کی کیا کیا کیفیات ہیں۔ تو آج مختصر سی ذرا اس پہ بات کریں گے۔ مراقبہ ہم جو کرتے ہیں یہ اسلامک تصوف کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے۔ مراقبہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ شاید یہ مراقبہ ہے کہ ہم پھولوں کو دیکھ لیا، ایسے سیر و سیاحت کر لی، بہتی ندیاں کو دیکھ لیا، بہتے ہوئے جھرنوں کو دیکھ لیا، پانی کو دیکھ لیا، تو ایسی فیلنگ کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں تو یہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ دراصل غور و فکر کا ایک قسم ہے۔ مراقبے کی مراقبہ ایک قسم ہے اس کی کہ غور و فکر کرنا، غور و فکر کے لیے یکسوئی حاصل کرنا۔ اب یہ چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح صحابہ اکرام چلتے پھرتے غور و فکر کیا کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، اور جو آیت اترتی تھی، جو صورت اترتی تھی، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتایا کرتے تھے، تو اس پہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ مراقبے کی ایک قسم ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھتے، بلکہ صرف چلتے پھرتے اپنے دین اور دنیاوی کام کرتے ہوئے یہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مراقبے کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم ہے کہ دنیا سے الگ ہو کے آپ اللہ کی ذات پہ غور و فکر کرنا شروع کریں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات پہ غور و فکر کرنا شروع ہو۔ ایک مراقبے کی قسم ہے کہ آپ اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا شروع ہو۔ ایک قسم ہے کہ آپ قرآن کی آیات پہ بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع ہو۔ اس میں مختلف رفتہ رفتہ آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ مراقبے میں اندر جتنا ڈیپلی جاتے ہیں تو آپ کی ایک روحانیت کی اندر ہی اندر ترقی ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ خود کو دیکھنے، خود سے خود شناسی تک کا ایک سفر پورا طے کر لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ مل جائے۔ صرف خیالوں کو روک لینا یا یکسو ہو کے کسی چیز پہ ایسے ایک جگہ پہ ٹھہر جانا، یہی مراقبہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو سمجھنا کہ کون یکسو ہو۔ آپ اپنے دماغ سے اگر خیالوں کو ایسے ہی کنٹرول کر کے ان کو یکسو کرنے کی ایک نقطے پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دماغ یہ چیز، کیونکہ دیکھیں کسی چیز کو آپ بولیں کہ پانی کیوں بہہ رہا ہے، پانی نیچے کی طرف کیوں جاتا ہے، سورج کیوں روشنی دیتا ہے، ہر چیز کا ایک کام ہے۔ اسی طرح آپ کے دماغ کا بھی کیا کام ہے کہ وہ خیالوں کو اپنے اندر، گزرے ہوئے خیالوں کو، آنے والے خیالوں کو گھماتا رہتا ہے، کیونکہ ہم جو وقت لمحہ موجود ہے اس میں ہم نہیں رہتے۔ تو مراقبہ آپ کو لمحہ موجود میں لے کر آتا ہے، لمحہ موجود میں لے کر آتا ہے اور پریزنٹ کرتا ہے، اور آپ کا غور و فکر کی اس پرواز کو اپنے اندر سے ہوتے ہوئے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان جو صوفیاء ہیں تو زیادہ تر مراقبے کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو میڈیٹیشن لکھا جاتا ہے یا میڈیٹیشن کہا جاتا ہے تو وہ بھی دراصل اسی طرح کی ایک قسم ہے۔ طریقہ کار بھی تقریباً 19-20 کے فرق سے وہی ہیں۔ میڈیٹیشن بھی غور فکر کرنے کا ہی نام ہے، کسی چیز پہ یکسو ہونے کا نام ہے، کسی جگہ توجہ کو ٹھہرانے کا کام ہے۔
میڈیٹیشن بھی، لیکن یہ کیونکہ دوسرے مذہبوں کے لوگ اس کو نام میڈیٹیشن رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مراقبہ کوئی الگ چیز ہے، میڈیٹیشن الگ چیز ہے، لیکن میڈیٹیشن والے لوگ اکثر جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ بلیو نہیں کرتے، وہ یونیورس کی انرجی پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میڈیٹیشن کا نام جو ہے وہ لوگوں کو برا لگتا ہے، وہ صوفیاء اس کو میڈیٹیشن کا نام لینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کا نام ہے، دوسرے لوگ اس اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام لینا پسند نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح دھیان جیسے کہ آپ اپنی زبان میں آپ سمجھتے ہیں، سنسکرت کا لفظ ہے دھیان، ہم لوگ نہیں کہتے دھیان سے جانا، دھیان سے یہ کام کرنا یعنی توجہ کرنا، کسی چیز پہ توجہ کا ٹھہرا لینا اور اس چیز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لینا، اس چیز کے سورس کو جان لینا، یہ ہے گیان، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ نے دھیان کیا، اس کے پس پردہ حقائق کو جانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے گیان۔ اب گیان سے اوپر جب آپ اٹھتے چلے جاتے ہو تو ایک ایسی آپ کی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ اس کائنات سے تھوڑا ہٹ جاتے ہو، اپنے آپ سے تھوڑا ہٹ جاتے ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نروان، یعنی اپنے جسم سے تھوڑا سا آپ ہٹ جاتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو، اور اپنی برائیاں، اپنی اچھائیاں اور اپنے بارے میں اور کائنات کے بارے میں آپ کو جانکاری شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جاننے لگ جاتے ہیں۔ مراقبے میں بھی سیم ایسے ہی ہوتا ہے، سیم مراقبہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سیم میڈیٹیشن میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، تو آپ کا مراقبہ، میڈیٹیشن یا دھیان کرنا بالکل فضول جاتا ہے۔ آپ اپنے نفس کے جو بہکاوے کے وسوسے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اپنے نفس کو جب تک آپ جان نہیں لیتے، پہچان نہیں لیتے، تو آپ کا مراقبہ جو ہے یا میڈیٹیشن جو ہے یا دھیان جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر صرف آپ کسی چیز پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا نفس آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، آپ کے اس غور و فکر میں موجود ہے، تو وہ نفس اس چیز کے بارے میں آپ کو دیکھنے نہیں دیتا، بلکہ نفس اس میں اپنی معلومات شامل کرتا ہے ہمیشہ۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس میں غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں، آپ اس کیفیت کو نہیں پا سکتے جو کہ ہم پانا چاہتے ہیں، کشف یا الہام کی جو کیفیت ہم مراقبے میں پانا چاہتے ہیں، آپ اس کیفیت کو نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ کی توجہ کے ساتھ کیا چیز ہے؟ آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کے نفس کی وہ خواہشیں ہیں، وہ جال ہیں، وہ رسیاں ہیں جو اس کو اوپر اٹھنے نہیں دیتے۔ ایک فلو میں سوچ کو کر لینا بھی مراقبہ یا میڈیٹیشن ہے، کہ ایک فلو میں آپ کی سوچ گہرائیوں میں چلی جاتی ہے، اسی کے بارے میں آپ سوچتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی میڈیٹیشن یا مراقبے کی ایک قسم ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب جا کر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں اور صحیح راستے پہ ڈالتی ہیں جب آپ اپنے نفس کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، جب آپ بیرونی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں، وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے آپ الگ جب ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہے نا، وہ بالکل ایسے جیسے پانی کو آپ دیکھتے ہیں نا، اور یہ کیفیت آپ کو اکثر جب آپ یہ مراقبہ یا میڈیٹیشن کے جب ماسٹر ہو جاتے ہیں نا، تو آپ فوراً ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو پانی وہ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ آپ کو پانی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے،
اور وہ صاف و شفاف نظر آتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں مراقبے میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مراقبے میں، اور اپنے سب کانشیس مائنڈ میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اپنے دل کی کیفیت دل میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے۔ وہ پانی گندا ہوتا ہے، وہ پانی شروع میں آپ کو گندا نظر آئے گا، پھر رفتہ رفتہ وہ آدھا گندا آدھا صاف نظر، پھر رفتہ رفتہ وہ بالکل ٹھہرا ہوا صاف ستھرا پانی اس میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ تب آپ کا مراقبہ یا میڈیٹیشن یا دھیان جو ہے وہ آپ کا شروع ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اب آپ کس سٹیج پہ پہنچ گئے؟ آپ دل کی وہ کیفیت کو صاف کر لیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ کشف اور الہام کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو پھر وہ حقیقی آپ کو کشف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کشف کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، شروع میں ہی آپ یہ دھیان کر کے بیٹھتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ آپ فوراً سے پہلے جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو چیز آپ پہ بالکل خواب کی طرح ٹھہری ہوئی کھلتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ ٹھہری ہوئی جو چیز آپ پہ کھلتی ہے، اگر آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو نہیں پائے تو آپ پہ کشف الہام جو ہے وہ نہیں کھلتا۔ وہ آپ بیٹھے رہیں، وہ آپ کے ذہن کے خیال بدل کے آتے ہیں، آپ کے اندر جو لاشعور میں بیٹھی ہوئی چیزیں ہیں وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کشف اور الہام کی اس سطح کو پانے کے لیے آپ کے دل کی وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ مکمل طور پہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح اور ٹھہرے ہوئے صاف شفاف پانی کی طرح ہو، یا پھر بالکل ایک صاف آسمان کو آپ دیکھ سکنے والے ہوں۔ یہ ایک مائنڈ کی سٹیٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس صورت میں جو کشف الہام وہ دل میں ایک خیال اچانک اترے گا، وہ اندر ایک گہرائیوں میں خاموشیوں میں وہ آواز اترے گی، آپ پہچان جاؤ گے۔ آپ اس ٹیون جو آپ کے کانوں میں ہر وقت رہتی ہے، جو ایک ٹیون آپ کے کانوں میں رہتی ہے، جب آپ گہرائیوں میں جانا شروع ہوتے ہیں تو وہ ٹیون سے آپ آزاد جب ہو جاتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں اب آزاد ہو گیا ہوں، تو اس ٹائم پہ جو آپ کو آواز یا احساس ہونے لگتا ہے تو وہ کشف الہام کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کشف الہام کی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو کشف ہوگا، ڈائریکٹ جو الہام ہوگا، وہ آپ کو تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا، تھوڑا سا اور آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صفائیوں کو اور آگے لے کے جانا پڑے گا کہ آپ وہاں پہ موجود ہی نہ ہوں۔ جس طرح خلا کے اندر آپ موجود ہی نہیں ہوتے، آپ کا دل موجود نہیں ہوتا، آپ کا دماغ موجود نہیں ہوتا، کوئی خیال موجود نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جو کشف اور وہاں پہ جو چیز آپ پہ کھلتی ہے تو وہ روشنی کی مانند آپ پہ کھلتی ہے، ایک جیسے بجلی کی چمک کھلتی ہے نا یکدم، اس طرح آپ پہ وہاں پہ روشنی کی مانند وہ چیز کھلتی ہے، اور وہ ایک پل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پل آپ کو یعنی کہ سالوں کا سبق پڑھا دیتا ہے، سالوں کے دیوان آپ کو پڑھا دیتا ہے۔ تو وہ کشف الہام جو ہے وہ یعنی کہ آپ کے اس سٹیٹ آف مائنڈ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے آگے ایک کشف الہام، اس سے آگے کی بھی ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت کون سی ہے؟ وہ کیفیت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس خلا میں، اس فنا میں، بالکل اس فنا میں لے گئے، ختم کر دیا، زیرو ہو گئے، آپ بالکل زیرو ہو گئے۔ زیرو کے بعد آپ نے اپنے احساس کو فیل کیا، اور اس احساس کو فیل کیا
کہ جو کائنات کو کریٹ کر رہا ہے، جس کی صفات سے کائنات لمحہ و لمحہ بدلتی چلی جا رہی ہے، تو وہ احساس کی فیلنگ بھی ایک کشف الاعلام ہے۔ وہ احساس کی فیلنگ، وہ احساس آپ پہ علم اتارتا ہے، وہ صفات کا علم اتارتا ہے، وہ گہرائیوں میں آپ کے اندر کائنات میں جو بدلاؤ ہو رہا ہوتا ہے، جو کائنات کے اندر خوشیاں بکھر رہی ہیں، بیماریاں بکھر رہی ہیں، کائنات کس طرح بڑھ رہی ہے، کس طرح کم ہو رہی ہے، یہ چیزیں جب آپ پہ ایسے، اور وہ کون سی صفات آپ کو فیل ہوتی ہے کہ جیسے وہ اس نے تبسم تھوڑا سا کیا تو کائنات میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ اس نے کسی خطے کی طرف دیکھ کے تبسم، خوشی کا اظہار کیا، لوگوں کی کیفیت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اس کریٹر نے، تو اس خطے کے لوگ خوشحال ہو گئے، وہاں پہ ایسے پھول کھل گئے، وہاں پہ ایسے خوشبوئیں بکھر گئیں، ایک ذرا سے تبسم کی تجلی سے، ایک ذرا سی اس مسکراہٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو احساس کے ساتھ گہرائیوں میں علم آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ آپ کی وہ آخری وہ کیفیت جا کر بنتی ہے۔ تو مراقبے، آپ کو مراقبے ہو گئے، میڈیٹیشن ہو گئے، نروان۔ اب یہ جو میڈیٹیشن والے لوگ ہیں، جو صرف میڈیٹیشن کو کرتے ہیں اور وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، تو وہ کائنات کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے، بلکہ وہ اپنی فیلنگ کو چینج کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی فیلنگ کو چینج کر کے اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ہماری فیلنگ کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ ہماری فیلنگ کا اثر ہم پہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ارد گرد ماحول پہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس اعلیٰ اور اس بلند ترین ذات سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں یہاں پہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے یا کائنات اپنے آپ جو ہے نا، وہ یہ سارا ایک پروسیجر ہے، سارا ایک پروسیس سے گزر رہی ہے، اور یہ خود بخود یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم جو اپنی فیلنگ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری فیلنگ سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے وہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انرجی، وہ بھی نور کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک انرجی ہے جو کائنات میں ایسے پھیلی ہوئی ہے، اور وہ انرجی اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور وہ خود بخود ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو مومن ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ انرجی، یہ نور ہے، اور مختلف رنگوں میں ہے، ایک رنگ 1000 رنگوں سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو رنگ و نور سے ایسے تخلیق کیا ہوا ہے اس کائنات کو۔ وہ تخلیق کرنے والا کوئی اور ہے، اس کائنات کو چلانے والا در پردہ وہ کوئی اور ہے، جو اپنی فیلنگ کے ساتھ صرف دیکھ کے اپنی فیلنگ کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس میں بدلاؤ کر رہا ہے، اور اس پہ زمانے اتار رہا ہے، اپنی فیلنگ کو اتار رہا ہے۔ زمانہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ اس کا احساس ہوتا ہے، وہ زمین پر اترتا ہے، وہ اس خطے پر اترتا ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ وہ ہم لوگوں کے رویے کی وجہ سے اترتا ہے۔ ہم لوگ اگر اچھے ہیں، مخلص ہیں، ہماری نمازوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارے روزوں کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارے اندر کے وہ مخلص کیفیت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بنا پر، ہمارے رویوں کی بنا پر ہم پہ زمانے اتارے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں۔ اس کو خوش کرتے ہیں ہم تو وہ خوشی کے زمانے ہم پہ اتارتا ہے، جب اس کو ناراض کرتے ہیں تو وہ ناراضگی کے زمانے ہم پہ اتارتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس احساس تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ وہ کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ نور کے ساتھ کس طرح اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ لیکن ایک میڈیٹیشن جو کرنے والا ہے صرف، اور جو انکار کرنے والا انسان ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک انرجی اس کو چلا رہی ہے، ایک کاسموسک انرجی ہے جو صرف، کیونکہ وہ وہاں تک ہی پہنچا ہوتا ہے، جبکہ ایک جو مومن ہے اللہ کا، تو وہ اس چیز سے آگے گزرتا ہے،
اس چیز پہ رکتا نہیں ہے، اس چیز پہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے آگے گزرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ راستے کے اسٹیشن ہیں، یہ جو لا آف اٹریکشن وغیرہ آپ کو بتائی جاتی ہے، یہ جو ذہنی سکون کے طریقہ کار اس میں بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح حاصل کریں، یہ جو سائنس کس طرح، کون سے مائنڈ پہ سائنس کھلتی ہے، کیفیات کھلتی ہیں کائنات کی، کائنات کے اجزاء کھلتے ہیں، یہ جو کاسموسک انرجی میں یا اس نور میں جو لہریں ہیں، جو رنگ ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، ہم ان کو کس طرح اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے جسم کے اندر ان رنگ و نور کو کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں، کون سا جذبہ ہمارے کون سے رنگ کے ساتھ ہے، کون سا حواس ہمارے کون سا رنگ پیدا کرتا ہے، کس کو بیلنس کر کے ہم اپنے حواس کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنی کیفیات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک میڈیٹیشن والا سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہی مکمل چیزیں ہیں، جبکہ ایک مراقبہ کرنے والا انسان جو اسلام سے واقف ہے، اسلام جانتا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ چیز کو، ان چیزوں کو ایک راستے کا ایک اسٹیشن سمجھ کے گزرتا چلا جاتا ہے۔ وہ ان کا علم حاصل کرتے 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 اس احساس تک پہنچ جاتا ہے کہ جس احساس سے بدلتی ہوئی کیفیت کائنات پہ اترتی چلی جا رہی ہے، جس احساس سے یہ نور بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو دھیان والا بندہ بھی بعض کا، یہ جو جوگی لوگ ہوتے ہیں، جوگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آتما اور پر آتما کا آپس میں ملن کر لینے والا بندہ۔ یہ جوگی سانپ پکڑنے والے نہیں ہوتے، لیکن جوگی جو ہیں وہ آج کل کیونکہ دوسرے مذہبوں کے جو جوگی ہیں وہ بت پرستی کی طرف مائل ہیں، وہ اگر لا آف اٹریکشن کرتے ہیں یا کوئی یہ چیزیں کرتے ہیں تو اپنے سامنے بتوں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، وہ بتوں کو مد نظر رکھ کے ان سے وہ انرجی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوگی، پنڈت اور چیز ہے اور اس کو ماننے والا بھی اور چیز ہے۔ براہمن جو ہوتے ہیں وہ کسی زمانے میں براہمن اس کو بولا جاتا تھا جو براہمن یعنی کہ اس یونیورس کا علم جو جانتا تھا اس کو براہمن کہا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ براہمن جو ہے پنڈت میں بدل گئے، انہوں نے تھالیاں لینی شروع کر دی، انہوں نے اپنے ان لوگوں کا ایک جو ان کو درس دے کے گئے، جو ان کو گیان سکھا کے گئے، نروان تک پہنچا کے گئے، کیونکہ نروان تک پہنچتا کوئی لاکھوں میں ایک ہے، تو جو ان کو پہنچا کے گئے ان کا ایک وہ بنا لیے کہ اس کو بس دیکھو اور اس سے بس اپنی خواہش کا اظہار کرو اور یہ آپ کی چیز آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس پہ گھنٹیاں کھڑکانی شروع کر دی، یہ کرنی شروع کر دی، تو براہمن کیا ہو گیا، پنڈت میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ پنڈت میں تبدیل ہوا تو یہ جو یوگ ہے یہ چیز ختم ہو گئی، اس کی حقیقت جو تھی وہ گپت ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو سادھو تھے وہ کسی ایک چیز کو سادھنا کرتے تھے، سادھنا یعنی ایک چیز کے بارے میں وہ مسلسل ایک چیز کو وہ ورد کرتے تھے اور اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں اس کو سادھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ہوتے تھے سادھو۔ اسی طرح کچھ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو زن ماسٹر ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ جو چی ماسٹر ہوتے ہیں، یہ جو تاؤ ماسٹر ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کیا رول ہوتا ہے اور کس طرح یہ لوگ بیک گئے اور اپنے اصل سے ہٹ کے یہ لوگ ان انرجیوں میں، ان دوسری چیزوں میں آگے، اور کس حد تک یہ لوگ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کہاں پہ جا کے یہ رک جاتے ہیں۔ تو سب سے ہمارا جو ہم لوگ ہیں مسلمان جو لوگ ہیں، تو ان پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ حقیقت آشنا ہوتے ہیں، حقیقت شناس بن جاتے ہیں۔ اگر یہ ان کو مراقبے کروانے والا بندہ، میڈیٹیشن کرانے والا بندہ یا دھیان کرانے والا بندہ، اگر صحیح گائیڈ کرنے والا بندہ مل جائے تو یہ خدا شناس انسان بن جاتے ہیں، یہ اس نور سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو میں مزید اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔